گانے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے۔ بری عادتیں خوبصورت انسان کو بدصورت بنا دیتی ہیں۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ مومنوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ شرم و حیا عورت کا زیور ہے، جو اس کی فطرت ہے، جو اس کی حفاظت کرتی ہے تو معاشرے میں امن و سکون رہتا ہے۔ لوگوں کو ستانے والے سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں، اس لیے کہ مصیبت کے وقت اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ چار بدترین گناہ یہ ہیں: گناہ کو معمولی جاننا، گناہ کر کے خوش ہونا، گناہ پر اصرار کرنا، گناہ پر فخر کرنا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے حق سے کام لینے پر راضی رہے اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینے کے لیے تیار رہے۔ بچوں کو بار بار ٹوکنے اور زیادہ سزا دینے سے وہ بے شرم بن جاتے ہیں اور ان کی حیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جو پاک دامنی کی زندگی جیتے ہیں ان کے پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ پاک دامنی کی عزت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ محتاجوں سے مال مہنگے داموں میں خریدنا احسان میں دخل ہے۔ انسان اپنا چہرہ تو خوب سجاتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل سجانے کی کوشش نہیں کرتا جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے۔ جو عیب سے آگاہ کرے وہ دوست، اور جو منہ پر تعریف کے پل باندھے وہ دشمن ہے۔ اپنی حفاظت اللہ کے نام کر دو، وہ تمہیں شکست اور وباؤں سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، سو تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ وہ لوگ جو مسلمانوں میں برے رسم و رواج کو عام کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب کوئی اللہ کی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بھی افضل نعمت سے نوازتا ہے۔ بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے۔ قرض لینے سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ مومن کی روح قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے۔ اپنی جان، اولاد، خادموں اور مال پر بد دعا نہ کرو، کیونکہ کیا پتہ قبولیت کا وقت ہو۔ مومن نہ طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا بے ہدہ ہوتا ہے۔ مومن کی ذلت اپنے مذہب سے غافل ہو جانے میں ہے، نہ کہ
غریب اور مفلس ہو جانے میں۔ کنجوس آدمی دنیا میں فقیروں کی طرح زندگی گزارے گا، لیکن آخرت میں امیروں کی طرح حساب دے گا۔ جس نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ مصیبت زدہ کو۔ کسی چیز کی خریداری کے لیے دیا گیا اثار ضبط کر لینا حرام ہے۔ اللہ کے نزدیک بندے کی یہ حالت سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ اس کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے۔ اس شخص پر لعنت ہے جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اسے دھوکہ دے۔ شریف آدمی ترقی پا کر نرم ہو جاتا ہے اور کمینے کا معاملہ اس کے الٹ ہے۔ منافق سے سانپ کی دوستی اچھی کہ سانپ کاٹے گا تو جان جائے گی اور منافق کاٹے گا تو ایمان جائے گا۔ نکتہ چینی کرنے والا طرح طرح کی آفات میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، خواہ یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خوش خوش ملو۔ تین چیزوں کو معمولی درجے کی نہ سمجھو: فرض، قرض، مرض۔ جس نے مومن کو دنیا کی کسی سخت مصیبت سے بچایا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ہولناک مصیبت سے نکالے گا۔ اگر انسانوں کے دلوں کو شیطان نے گھیرا تو وہ اللہ کی بادشاہی کی طرف دیکھے۔ دنیا کی محبت سب گناہوں کی سردار ہے اور اس کی محبت تمہیں اندھا اور گنگا کر دیتی ہے۔ اطمینان قلب چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔ جس نے آرام کو پسند کیا وہ جلد تباہ ہوا۔ بہترین اعمال دوسروں کو کچھ دینا ہے، سنت کی پیروی کرنا بدعت سے بچنا ہے۔ چار رحمتیں ایسی ہیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی: بیٹی، مہمان، بارش، بیماری۔ جب کوئی شے اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امید دنیا سے وابستہ ہوں۔ جب تم کو کوئی دعا دے تو اس سے بہتر کلمہ سے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو: بے شک خدا ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ عزیز سامعین، اس چینل کا مقصد صوفیزم اور مشہور شعراء کے کلام اور اشعار کو بیدار کرنا ہے۔ اگر آپ بھی پوئٹری کا ذوق رکھتے ہیں تو ہمارے پوئٹری پوائنٹ سے جڑنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔